السلام علیکم ڈیئر ویورس، آپ لوگ جیسے پتہ ہے کہ آج کل جو ہے ڈیپ سیک جو ہے وہ چھایا ہوا ہے، چیٹ جی پی ٹی، اوپن اے آئی، ہر جگہ چیٹ جی پی ٹی کی بات ہو رہی ہے۔ آپ لوگ یہ کنفیوژن ہوگی اس میں کہ کون جو ہے وہ نمبر ون پہ، کون سب سے زیادہ جو ہے وہ لیڈ کرے گا اس ورلڈ کو۔ تو یہ آپ کو بتا دوں، یہ ایک کمپٹیشن دکھایا جا رہا ہے ڈیپ سیک کا۔ اس میں جو ڈیپ سیک کی جو چائنیز نے جو بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے کہ وہ اس نے چیٹ جی پی ٹی کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، ایپ اسٹور میں سب سے نمبر ون پہ اپلیکیشن بن گئی ہے وہ۔ تو یہ صرف دکھاوا ہو رہا ہے، یہ صرف ایک کاپی اپلیکیشن ہے۔ جس طریقے سے کوئی بھی چیز، کسی بھی پروڈکٹ کی کاپی تیار ہوتی ہے، اسی طریقے سے انہوں نے چائنیز نے کاپی تیار کی ہے۔ اور یہ نمبر ون پہ اس لیے کیونکہ وہ امریکہ جو ہے وہ اس نے کم سے کم 1000 سے زیادہ پابندیاں لگائی تھیں چائنیز کے اوپر۔ امریکن جو بھی پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ چائنیز کے اوپر پابندیاں لگاتا ہے، وہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ چائنیز جو ہے وہ ہم سے آگے نہ نکل جائے ٹیکنالوجی میں، اے آئی کے اندر۔ اور جو نیو ورلڈ آرڈر لگانا ہے اس کا نگہبان، جو اس کا جو لیڈر ہے نا، وہ چاہتا ہے امریکہ کہ میں خود ہوں، کوئی چائنا وائنا نہ بنے۔ تو اسی وجہ سے کسی بھی ملک کو وہ جو ہے اتنا ترقی نہیں کرنے دیتا امریکہ۔ اب اس کی مثال میں آپ کو ایسے دیتا ہوں، جیسے جب چاند کے اوپر لینڈنگ ہوئی تو چاند امریکہ بھی تھا اور رشیا بھی تھا، دونوں میں ان میں لڑائی، وہ ریس لگی ہوئی تھی کہ پہلے چاند پہ کون پہنچے گا۔ لیکن امریکہ نے پہنچ کے دکھا دیا، اور پھر اس نے یہ ناسا کا ادارہ بنا ہوا تھا۔ خیر، تو اب جو بھی ناسا کہتی ہے اسپیس کے بارے میں، وہ سب ہم آنکھ بند کر کے یقین کر لیتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے یہ جو ریس ہو رہی تھی چاند پہ پہنچنے کی، اس میں امریکہ اس لیے جیتا کیونکہ اس نے دنیا کو یہ آرڈر لگانا تھا دنیا کے اوپر کہ میں جو بولوں گا اسپیس میں جو ہے وہ ماننا پڑے گا۔ تو میں نے کہا کہ میں نے چاند کے اوپر لینڈنگ کی ہے، ہماری یہ مشن ہے، سیٹلائٹ ہم اس طریقے سے بھیجتے ہیں، فلانا دھماکہ، جو یہ یونیورس کے اندر یہ چیزیں ہیں، ہم جو بھی کتابوں میں پڑھتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ بھائی یہاں پر یہ ہے، یہاں اتنا سیارہ ہے، فلانے سیارے چاند کے اوپر یہ ہے وہ ہے۔ تو وہی بتاتے ہیں، ہم نے کوئی جا کے دیکھا نہیں ہے اسپیس کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو یہی ہمیں کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ تو اس کا جو لیڈر بنا ہے نا اسپیس کا، وہ بنا ہوا ہے امریکہ۔ اسی طریقے سے جو ہے جو پرانا ورلڈ آرڈر ہے نا، یہ چینج ہو رہا ہے، یہ نیو ورلڈ آرڈر لگنے والا ہے۔ اور وہ اس میں کس طریقے سے کام کرے گا نیو ورلڈ آرڈر، اور اس کا لیڈر کون ہوگا، وہ امریکہ۔ اب ہمیں جو دکھایا جا رہا ہے کہ چائنا جو ہے وہ لیڈ کر رہا ہے ٹیکنالوجی کے اندر، ہر چیز کے اندر انوویشن کر رہا ہے، اسپیس کے اندر بھی، اور دنیا کے اندر جتنی بھی اکانومی ہے وہ اس کے اندر سب سے زیادہ جو مارکیٹ ہے وہ چائنا کی ہے، ہمیں یہ دکھایا جا رہا ہے، اور حقیقت میں بھی یہی ہے۔ لیکن اس سے چائنا کو کوئی ورلڈ آرڈر نہیں ملنے والا کہ بھائی چائنا جو بولے گا دنیا میں وہی ہوگا۔ تو جو آرڈر لگائے گا نیو ورلڈ آرڈر، وہ ہے امریکہ۔ تو اسی وجہ سے یہ کمپٹیشن کروایا جا رہا ہے اے آئی کا۔ اب اس کا میں بتاتا ہوں، یہ جو جتنے بھی اے آئی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، یہ سب یوز ہوں گی نیو ورلڈ آرڈر لگانے کے لیے۔ اب اس میں ہوگا یہ کہ جو بھی انسان، اب نیو ورلڈ آرڈر لگے گا کیسے، اس سے عام آدمی کو ہمیں فرق پڑتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی انسان، چاہے وہ موبائل یوز کرے، چاہے وہ پنکھا یوز کرے، چاہے وہ گیس کا چولہا یوز کرے، چاہے وہ گاڑی یوز کرے، چاہے وہ خرید و فروخت کرے، کچھ بھی کرے، اس کو نیو ورلڈ آرڈر سے متاثر ہونا ہے۔ اس کے اوپر پابندیاں بھی لگیں گی، اس کو انعامات بھی مل سکتے ہیں، اس کو ریوارڈ بھی مل سکتے ہیں، اس کو نیو ورلڈ آرڈر کے تحت اس کو چلنا پڑے گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ بچے گا وہی جو صرف جنگلوں میں یا پہاڑوں میں جا کے پہنچ جائے گا، وہاں پر وہ اپنی سروائیو زندگی خود کرے گا، تو پھر وہ اس کے اوپر
ऑर्डर नहीं लग सकता। अगर जो भी इंसान, चाहे वो बच्चा है चाहे वो बड़ा है, कोई भी है, खरीदो फरोख्त कोई भी करता है या नहीं भी करता, वो इस्तेमाल भी करता है चीज़ या कहीं आना जाना करता है, तो उसके ऊपर ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लगेगा, वो मुतासिर होगा। हम ये सोचते हैं ये दुनिया में जो हो रहा है ये सब पागल बनाया हुआ है सब ने, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी ज़िंदगी जैसी चल रही है वैसी चलती रहेगी, ऐसा नहीं है। ज़िंदगी सबकी चेंज होगी एकदम से। अभी मोबाइल आया तो आप लोगों ने देखा नहीं कि आपकी ज़िंदगी में क्या क्या तब्दीलियाँ हुई हैं। पहले हम कैसे रहते थे, अब कैसे रहते हैं। अब जब ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एआई लेके आएगा, ठीक है ना, इसका ये टूल है, ये एआई जो है ना टूल है, इससे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इस्तेमाल होगा, लोगों के ऊपर अप्लाई होगा। समझ में आ रही है? तो ये हम समझ रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं, हमारी ज़िंदगी पर असर नहीं पड़ेगा। हम तो भाई 500 की दिहाड़ी लगाते हैं, बस शाम को आते हैं सो जाते हैं। ऐसा नहीं है, इससे सबके ऊपर असर पड़ेगा। तो फिर हमें करना क्या चाहिए यार? हमें करना ये चाहिए कि दुनिया जो दिखा रही है वो उसको नहीं मानना चाहिए। मतलब कहने का ये है, ये जो ऑर्डर तो लगेगा चाहे हम कुछ भी कर लें। हाँ, ये हमको बोलें कि भाई डिजिटल पेमेंट करो, वो चिप लगाओ और उससे पेमेंट करो, मोबाइल अकाउंट से करो, ये वो, तो उनके हमारे मना करने से कुछ नहीं होगा। इनको परेशानी होगी, लेकिन इन्होंने कुछ भी करके न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लगा देना है। सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो आपको पता ही है, पेमेंट जो है वो सोना चांदी लेन देन में उससे फ़ायदा होता है, उससे वैल्यू होती है। जो भी जो करेंसी मिली हुई है, जो नोट जिसको हम देखते हैं, ये कुछ भी नहीं, कागज़ का टुकड़ा है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर अमेरिका पाकिस्तान बोले कि भाई नोट बंद है, अब जैसे इंडिया में 2000 का नोट पता नहीं 5000 का बंद हुआ था, तो जिनके पास थे वो उन्होंने मेहनत से कमाए हुए थे ना, वो सब कागज़ के टुकड़े बन गए या नहीं बन गए? पाबंदी लगा दी उसने नोट पे। ऐसे ही कभी भी अगर नोट पे पाबंदी लगती है, ठीक है ना, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपके पास कोई चीज़ है, कोई सोना है चांदी है, उसकी वैल्यू है। अभी ये लेके आ रहे नंबर सिस्टम, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, करोड़ों अरबों रुपए की लालच आपको दे रहे। हर बंदा इसमें लगा हुआ है, लगना भी चाहिए इसमें, इसको सीखना चाहिए। क्योंकि अगर ये एकदम से नोट बंद हो गए, बैंक बंद हो गए, एटीएम मशीनें बंद हो गई, तो हम अपने बच्चों को कहाँ से खिलाएंगे? तो ये ज़रिया है क्रिप्टो करेंसी का, इसको ज़रा सीखो। आना इसमें हमको है, चाहे कुछ भी कर ले हम, मगर इसके अंदर ही हमको सरवाइव करना पड़ेगा। क्योंकि हम जितने भी दुनिया के लोग हैं जो शहरों में रहते हैं, वो एकदम से अगर उनके पास पैसा, उनके अकाउंट बंद हो गए, पैसा नहीं आया, वो अपने बच्चों को दूध कहाँ से पिलाएंगे, अपने बच्चों को खाना कहाँ से खिलाएंगे? तो ये क्रिप्टो करेंसी है, इससे खिला देंगे, इसका कोई तोड़ नहीं है। इसके अंदर लीगल इलीगल सब काम होते हैं, लेकिन आपने लीगल काम करने हैं। आप हलाल आपका पैसा अगर हलाल है ना, तो इससे अगर आप इसको यूज़ कर रहे हो, इसको एक्सचेंज को, इसकी एप्लीकेशन को, और अगर आपका पैसा हलाल है तो आपका पैसा हराम नहीं होगा। अगर आप उसके अंदर कुछ और ख़रीदो फरोख्त करते हो कुछ और तरीके से जो इलीगल है, गैर कानूनी है, गैर मज़हबी है, तो वो अगर आप करते हो तो फिर हराम हो जाएगा। तो इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ कि पूरे मुल्क के अंदर सूद का निज़ाम राइज है। अब कुछ लोग कहते हैं जो मस्जिद को जो बिल वगैरह है, मस्जिद के जो इंतज़ामात है, वो भी सूद पे चल रहे क्या? नहीं, वो सूद पे नहीं चल रहे, वो मस्जिद उससे मुस्तस्ना है, क्योंकि वो अलग मैटर है। ये बहरहाल इसके ऊपर, सूद के ऊपर तो आपको पता है कोई भी फतवा आपको मिल जाएगा आसानी से, और ये बच्चे को पता है कि ये जो है अल्लाह से जंग है। लेकिन लोग कर रहे होते हैं, धड़ल्ले के साथ कर रहे होते हैं, और बोलते हैं कि भाई हमें जो है अपना मुनाफा चाहिए, बस। सब ने पैसे को अपना मज़हब बनाया हुआ है, बस पैसा नहीं, नुकसान हो गया तो बस ख़त्म, ज़िंदगी ख़त्म। भाई ऐसा नहीं होता। बहरहाल मेरे कहने का मकसद ये है
کہ یہ جو نیو ورلڈ آرڈر لگنے والا ہے یہ اس کے اندر کیا ہوگا، اس میں یہی ہوگا کہ آپ کو جو ہے پہلے تو یہ ان کی کوشش ہوگی کہ یہ چپ لگائے کسی طریقے سے آپ کے دماغ میں۔ نیورل لنک نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، وہ باہر ملکوں میں کچھ لوگ لگا رہے ہیں، کچھ کمپنیاں لگا رہے ہیں، کچھ لوگ اس کے خلاف ہیں، ان کو پتہ ہے کہ بھائی یہ غلام بنانے کا ایک طریقہ ہے، تو غلام تو انہوں نے بنانا ہے اور یہ 2030 تک یہ ایسا ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ میری ویڈیو بنانے کا مقصد تھا کہ بھائی آپ لوگ جو ہے نا اس کو جو ہے نا یہ سمجھیں کہ یہاں چائنا کو ہم سمجھتے ہیں کہ سپر پاور بنے گا، انڈیا بنے گا، رشیا بنے گا، یہ بھائی سپر پاور بنیں گے، ان کے پاس بہت پیسہ ہے، بہت پوری دنیا میں ان کا وہ چل رہا ہے، سکہ چل رہا ہے ان کا۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے، کوئی ایک ملک جو ہے وہ نیو ورلڈ آرڈر نہیں لگے گا۔ نیو ورلڈ آرڈر ایسا ہوگا کہ اس میں آپ کہہ نہیں سکتے کہ بھائی یہ فلانا ملک جو ہے یہ سپر پاور ہے۔ سپر پاور کا جو اسٹیٹس ہے ملکوں میں جو لگا ہوا ہے وہ ہٹ جائے گا اور ایک قانون بن جائے گا پوری دنیا میں سب انسانوں کے لیے۔ اگر یہ اے آئی جو ہے یہ آ گئی، یہ آئی ہوئی ہے اور یہ کافی تیزی کے ساتھ ترقی کر رہی ہے، تو مجھے تو لگتا ہے کہ بھائی نیو ورلڈ آرڈر لگے گا، اس کے اندر ہم سب کی زندگیوں پر اثر پڑے گا۔ جیسے موبائل آیا تھا اس کے بعد جو ہماری زندگی الٹی ہو گئی، ایسے ہی دوبارہ اور الٹی ہو جائے گی، سیدھی نہیں ہوگی، سیدھی ہوگی، سیدھے رستے پہ چلو گے، اسلام پہ چلو گے، نماز پڑھو گے، روزے رکھو گے، سب کو حقوق دو گے سب کو، تب یہ زندگی سیدھی ہوگی۔ آپ بولو کہ بھائی اجتماعی طور پہ تو پوری دنیا الٹی ہو رہی ہے، سب کے اوپر اگر وہ آ رہا ہے عذاب، تو ہمارے ایک کے اچھائی کرنے سے کیا ہوگا؟ بھائی ایک کے آپ کے اچھائی کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ سیدھے راستے پہ چل رہے ہوگے نا تو سیدھا جاؤ گے جنت میں۔ اگر آپ بہانے بناؤ گے کہ بھائی اس کے اوپر بھی آیا ہوا ہے، اس کی وجہ سے میرے اوپر عذاب آ جائے گا، تو پھر میں کیوں چلوں سیدھے راستے پہ؟ تو یہ آپ کی غلطی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو بہرحال سمپل سا حل یہ ہے کہ اب جو ہے دنیا بہت تیزی سے تبدیل ہوگی، یہ میں بتانے کا، میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا، ٹھیک ہے؟ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔